سرکار
اور یہاں پر دل سے بھی بات آنکھ کی اور پیاسوں کی کہ جب دل پگھلتا ہے تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے آنکھیں برستی ہیں اور آنسو جو ہوتا ہے اب شاعر نے اس کا تخیل استعمال کیا کہ آنکھ سے شب اتنے
شہر پاک کے بارے میں، اور کبھی کبھی توفیق ہوتی ہے اگر اسلام کی بارگاہ سے مجھے نعت لکھنے کی. یہ شاہ صاحب نے چند دن پہلے 15-20 دن پہلے یہ کلام میں لکھا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اے شہر نبی کے کیا خوب نظارے ہیں. جو لوگ مدینہ طیبہ گئے اللہ پاک صاحب کو لے جائے. آپ سوال کریں یہ کلام اور یہ مصرع میرے ساتھ آپ نے مل کے پڑھنا ہے. اس کو میں ملا کے پڑھنے والی طرح میں پیش کرتا ہوں. اے شہر نبی کے کیا خوب نظارے ہیں. اے شہر نبی کے کیا خوب نظارے ہیں. اے شہر نبی کے اے شہر نبی کے کیا خوب نظارے ہیں. بارش جہاں جلووں کی انوار کے دھارے ہیں. بارش جہاں جلووں کی انوار کے دھارے ہیں. اے شہر نبی کے یہ مثال نہیں نا. اے شہر نبی کیا خوب نظارے کہ جب مدینے کی بات ہوتی ہے تو وجد میں ساری کائنات ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ دن نکل آیا. ارے جب مدینے میں رات ہوتی ہے. جنت بلا کی ہوئے گی طیبہ نگر جئی. کدھرے بھی ہونی موجنی آقا دے در جئی. راتاں بھی شہر طیبہ دیاں راتاں نہیں لگدیاں. وہ ہندی جتھے رات بھی سجی فجر جئی. ہے شہر نبی تیرے کیا خوب نظارے ہیں. ہے شہر نبی تیرے یہ تخیل ہے کیا خوب نظارے ہیں. کہ جب مدینہ باغ میں جاتے ہیں تو آپ کی جو کیمینس ہوتی ہے یا بس اس میں بیٹھے ہوتے ہیں جب پہنچتی ہے مدینہ طیبہ میں آکر اسلام کے روضہ پاک قریب تو گنبد خضرا پہلے نظر نہیں آتا. پہلے کیا نظر آتا ہے؟ مینار نظر آتا ہے. تو یہ تخیل اس میں بیان ہے کہ اس وقت چھلک جاتے ہیں میری آنکھ سے آنسو. اس وقت چھلک جاتے ہیں میری آنکھ سے آنسو. جب مسجد نبوی کے نظر آتے مینارے ہیں. جب مسجد نبوی کے نظر آتے مینارے ہیں. شہر نبی کے حاجت نہیں رہتی ہے کوئی دے دے
خالق نے تیرے حسن کے کیا نقش اتارے، خالق نے تیرے حسن کے کیا نقش اتارے، خالق نے تیرے حسن کے کیا نقش اتارے، شہر نبی کے اور پنجتن پاک کی بارگاہ میں جو کیال کی بارگاہ میں شعر ہے سبحان سبحان حسنین و علی فاطمہ ہے دین کے افلاح، حسنین و علی فاطمہ ہے دین کے افلاح، آقا ہے کمر اس میں، آقا ہے کمر اس میں، اصحاب ستارے، آقا ہے کمر اس میں، اصحاب ستارے، شہر نبی تیرے۔ اور یہ تخیل ہے، یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، یہ میرے ذہن میں مدینہ پاک میں حاضر تھا تو وہاں ہے میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب چھتریاں جو ہیں، چھتریاں آپ نے دیکھی کھلتی ہیں یا بند ہوتی ہیں، جب قرآن پاک میں حکم آیا نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس بات کو یہ میرے ذہن میں بات آئی کہ وہاں پر جو صفائی کرنے والی مشینیں ہیں ان کی بھی آواز نہیں آتی، نوٹ کریں آپ، بڑی بڑی مشینیں صفائی کرتی ہیں آواز نہیں ہے کسی کی، اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ السلام کی بارگاہ میں آواز کو اونچا کرنے سے، اور اسی طرح جب چھتریاں کھلتی ہیں یا بند ہوتی ہیں تو آپ ان کا وہ منظر دیکھیں، اگر کسی نے میرے ذہن میں اگر کسی نے ادب لینا ہو تو ان چھتریوں سے لے لیجیے، آقا السلام کی بارگاہ کا ادب۔ تو شعر ہے کہ جب چھتریاں کھلتی ہیں آقا کے حرم میں، جب چھتریاں کھلتی عقیدہ بھی یہی افضل ہے کیا؟ ایمان یہ میرا افضل ہے عقیدہ کہ جیتے سبھی آقا تیری رحمت کے سہارے، جیتے سبھی آقا تیری رحمت کے سہارے، اسلام کو سب سے بڑی رحمت بنا دیا تو پھر ان کی رحمت کو لینے میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور کتنی بڑی ہے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آقا اسلام کا فرمان اندر بھی ہے کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، تو پھر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ایمان اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ سارا جہان آقا اسلام کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ پاک نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جو اپنے محبوب کو عطا نہ کی۔ یہ کلام تو میرا اختتام ہوا۔ درود پاک آپ پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آج دنیا میں خیر الورا گئے، آج دنیا میں خیر الورا گئے، آج دنیا میں خیر الورا گئے، آج دنیا میں خیر الورا دلدار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مرحبا 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 مصطفیٰ مرحبا مرحبا گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا گئے مصطفیٰ. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میرے ساتھ مل کر ان اشعار کے ساتھ میں آسمانہ کلام پیش کروں گا. پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو
آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، اور میرے سرکار آتے ہیں، یہ مل کر آپ سب نے کہنا ہے خوشی سب ہی مناتے ہیں، میرے سرکار آتے 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 ہیں، دیوانے دھوم مچاتے ہیں، دیوانے دھوم مچاتے ہیں، میرے سرکار آتے 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 ہیں، خوشی ہے آمینہ کے گھر، خوشی ہے آمینہ کے گھر، وہ آئے نور کے پیکر، وہ آئے نور کے پیکر، جو پیدا ہو کے سجدے میں، جو پیدا ہو کے سجدے میں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، فرشتوں کی یہ سنت ہے، فرشتوں کی یہ سنت ہے کہ آقا کی محبت میں میناروں اور مکانوں پر، میناروں اور مکانوں پر جو ہم جھنڈے لہراتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام جب بچپن میں جھولا جھولتے تو چاند آپ کے چاروں پہ رقص کرتا تھا، تو شعر لکھا مہد میں چاند کو دیکھا، مہد میں چاند کو دیکھا، تو نوری نور سے جھولا، مہد میں چاند کو دیکھا، مہد میں چاند کو دیکھا، تو نوری نور سے کھیلا، تو نوری نور سے کھیلا، جدھر انگلی اٹھاتے ہیں، جدھر انگلی اٹھاتے ہیں، ادھر ہی چاند کو پاتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں۔ وقت ہو چکا ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ رب العزت نے اتنی لذت رکھی ہے، اتنی چاشنی رکھی ہے کہ بندہ اگر ساری رات بھی پڑھتا رہے اور ساری رات ذکر مصطفیٰ سے گزر جائے تو محسوس نہیں ہوگا۔ بہرحال جتنے لمحات اللہ کو مقصود تھا ہمارا اس ذکر میں بیٹھنا، اس نے بٹھایا، اس کی توفیق سے ہم حاضر ہوئے، اس کی توفیق سے اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے ذکر کیا، درود پاک کی محفل ہم نے سجائی، حضور کی ولادت کی خوشی میں ہم نے یہ بزم کا انعقاد کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے محترم نذیر صاحب نے اس نئے گھر میں اللہ کی نعمت، گھر بھی اس دنیا میں مکان کا مل جانا، اچھے مکان کا ملنا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور آخرت میں بھی اچھا مکان نصیب ہو جانا وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے ہم نے سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا،
تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس نعمت کا شکر ادا ہو گیا تو چھوٹی نعمتوں کا شکر خود بخود ادا ہو جاتا ہے. تو اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ سلام پڑھیں گے. سلام کے لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے سلام پڑھنے پر کوئی قید نہیں لگائی، مطلقاً حکم دیا ہے سلموا تسلیما، میرے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو. جس طرح سلام تسلیما، اس کے ساتھ سلموا، سلو اکیلا لفظ فرمایا، سلموا سلام پڑھو، اسی سے بات ختم ہو سکتی تھی، میرے نبی پر سلام بھی بھیجا کرو، مگر اس کے ساتھ تسلیم کا اضافہ کیا. اس کا مفاد یہ ہے اور اس کا جو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، قرآن پاک کے تمام مفسرین نے اس میں لکھا کہ حضور پر سلام پڑھو انتہائی ادب اور تعظیم کے ساتھ. تسلیمہ کا جو زور دینا ہے اس بات پر شاہد ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب اور تعظیم کے ساتھ سلام پڑھنا چاہیے. اب ضروری نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے ہی ادب و تعظیم ہو، بیٹھا ہوا شخص بھی معلوم نہیں اس کے دل کی کیفیت کیسی ہو. اصل تو بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پہنچانا ہے، سلام پہنچانا ہے. یہ آگے کیودات ہم نے خود گھڑ لی، لگا لی کہ بیٹھ کر پڑھنا، سلام بیٹھ کر پڑھنا چاہیے اور کھڑے ہو کر ہی پڑھے تو پھر ہی قبول ہوگا. نہیں، اللہ نے تو یہ قید نہیں لگائی. مگر تسلیمہ کا جو لفظ ہے اس میں ادب اور تعظیم کا پہلو ہے. اور دوستو مجھے سچ بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی بڑا بزرگ شخص آ جائے، آپ کا استاد آ جائے، آپ کا شیخ آ جائے، تو آپ اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہو جاتے؟ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر کسی کے لیے کھڑے ہونا شرک ہے، معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں. کسی کے لیے کھڑے ہونا بھی کہتے اللہ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے نا، قیام اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے ہے، تو پھر قعود جو ہے بیٹھنا وہ اللہ کے لیے نہیں. نماز میں ساری کیفیتیں، قیام بھی ہے، قعود بھی ہے کہ نہیں؟ نماز میں ساری کیفیتیں ہیں. اگر قیام اللہ کے لیے تو قعود اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہے. تو پھر بیٹھنا بھی معاذ اللہ شرک ہونا چاہیے، لیٹنا بھی شرک ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ تینوں کیفیتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ان لوگوں کی جو اللہ کے ذکر میں مگن رہتے ہیں. کبھی کھڑے ہو کر تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کبھی قعوداً ساری رات بیٹھے رہتے ہیں اللہ کی یاد میں، وعلی جنوبہم کبھی لیٹ کر اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ تینوں کیفیتیں جس کا جو من میں آئے، جس طرح اس کا ذوق اجازت دے اس طرح اس کو پڑھنا چاہیے. مقصد درود و سلام پڑھنا ہے، اس کو نہیں رکنا چاہیے. تو اس میں کھڑے ہونے میں زیادہ تعظیم ہے، زیادہ ادب ہے. حضور جب ہم نماز پڑھتے ہیں پنجگانہ، آپ کو معلوم ہے نماز کے لیے اقامت کہتے ہیں. نماز کے لیے اقامت ہم کہتے ہیں، اور اقامت ہر بندہ کہتا ہے نماز کے لیے. اور یہ پتہ ہے کیسے یہ سٹارٹ ہوئی، اس کا مقصد کیا ہے. نماز کے لیے اقامت نہیں کہی جاتی. یہ صحابہ کا معمول تھا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ پاک میں ہوتے، گھڑیوں پر ٹائم نہیں دیکھے جاتے تھے. نماز کے لیے صحابہ آ جاتے، بیٹھے رہتے، انتظار کرتے. جو ہی آقا تشریف لاتے تو وہی نماز کا وقت ہوتا. تہجد بھی ایسے ہی ادا ہوتی. آقا تشریف لے آتے تو تہجد کے وقت آتے تو تہجد پڑھتے، فجر کے وقت آتے تو فجر پڑھتے. اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھپ کر حضور کے حجرہ پاک کا جو دروازہ ہے اس کے مخالف سمت کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے کہ جو ہی حضور کا چہرہ اقدس نظر آئے تو فوراً اللہ اکبر پکارتے. اور صحابہ اکرام پھر کھڑے ہو جاتے حضور کی تعظیم میں. اور یہیں سے اقامت کا آغاز ہوا. کھڑے ہونا، اقامت کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہونا. اور وہ کس کی تعظیم میں؟ نماز کے لیے نہیں،
حضور کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے، اور پھر وہ کھڑے ہوتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم حتی ترونی، تو کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لیا کرو، مطلب ہے کہ جب مجھے دیکھو تو پھر ہی کھڑے ہوا کرو صفوں کے لیے۔ تو یہ قیام بھی حضور کی تعظیم میں تھا، اور قیام جو عبادت کے لیے ہے وہ فقط اللہ کے لیے، عبادت کے لیے یہ نیت کا دار و مدار کس پر، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور وہ فقط یہ ہے کہ جب آپ قیام نماز میں کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہوتا ہے، اور اگر عبادت کی نیت کے بغیر آپ قیام 100 مرتبہ دن میں معلوم نہیں کیا کرتے ہیں، کس کے لیے اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین آ جائے جس سے ہمیں زیادہ فائدہ، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولانا صاحب کوئی چندہ لینے جائیں، جو بندہ سب سے زیادہ چندہ دے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگ آ جائیں، مشائخ آ جائیں، اساتذہ آ جائیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی شریعت میں منع نہیں ہے، یہ ہم نے ایسے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ہے۔ دین بڑا وسیع ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو نصیر کے پاس بھیجا، ان کا کوئی مسئلہ، انہوں نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ واپس آ رہے تھے اور گدھے پر سوار تھے، انصار بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ان کو دور سے آتا دیکھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تمام انصار، فرمایا قوموا لسیدکم وخیرکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے، سبحان تمہارا اللہ، سردار ہے اور یہ تم میں سے سب سے بہتر ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا ویژن وسیع ہوتا ہے، ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ اگر ہم دنیا کے لیے، دنیا داروں کے لیے، اپنے والدین مشائخ کے لیے دوستوں کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کرتے ہیں تو ہماری شریعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رسول نے اس پر قید نہیں لگائی، بیٹھ کر پڑھنے والا بھی وہی اجر پاتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے والا بھی، مگر بات ادب تعظیم کی، جس چیز میں زیادہ ادب ہے وہی زیادہ ترجیح پاتا ہے۔ اب سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور یہ سلام کی فرمائش ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینہ
سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام اور گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام والہانہ جو طواف روضۂ اقدس کریں مست و بے خود